اللہ تبارک و تعالی قدیم ہمیشہ سے ہے، اس کی صفات بھی قدیم، وہ بھی ہمیشہ سے ہیں، اور صفات میں علم بھی ہے اور کلام بھی ہے۔ ابھی صحابہ کرام پیدا بھی نہیں ہوئے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے ازل سے اعلان فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، کیونکہ اللہ کے علم ہے کہ یہ میرے حبیب کی اطاعت کریں گے اور کیا مقام پائیں گے۔ ازل سے اعلان فرمایا ہے اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ تو جب کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، کہنا مانتا ہے، مقاصد شرع کو پورا کرتا ہے، تو پھر اللہ رضا کا اعلان فرماتا ہے۔ اور ضمناً آپ کی خدمت میں گزارش کر دوں، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، جانتا تھا کہ صحابہ کرام کے مابین آگے کیا معاملات ہونے والے ہیں، اس پر کوئی معاملہ مخفی نہیں تھا۔ ابھی صحابہ پیدا بھی نہیں ہوئے، ان کے درمیان ہونے والے معاملات ظاہری طور پہ معارض وجود میں بھی نہیں آئے، اور اللہ تعالیٰ ازل سے اعلان فرما رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ تو بس یہ اصول یاد رکھیے گا کہ جب اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، تو پھر آپ اور میں بیچ میں کیوں خواہ اپنے آپ کو تباہ کریں؟ صحابہ کرام علیہم رضوان کے مابین جو معاملات ہوئے انہیں اللہ کے سپرد کر دیں، اللہ جانے، اس کا رسول جانے، میدان محشر میں اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں جو فیصلہ کرے گا، یہ اعلان اس فیصلے کو ظاہر کر رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، تو میدان محشر میں اللہ ان سے راضی ہو کر انہیں جنت میں داخل کر دے گا۔ تو بتائیے جو ان کے معاملات کو دیکھ کر معاذ اللہ کسی ایک پر تنقید یا دوسرے سے عقیدت ختم کرے گا، اس کا کیا ہوگا؟ اگر اللہ تعالیٰ نے میدان معاشر میں کھڑے کر کے یہ فرما دیا تم نے فلاں صحابی یا فلاں اہل بیت کی شان میں کیسے گستاخی کی، جبکہ اعلان ہم نے کر دیا تھا کہ ہم تو ان سے راضی ہیں، یہ ہم سے راضی ہے۔ جب ہم نے رضا کا اعلان کر دیا تو عشق الہی کا تقاضا یہ ہے کہ جس سے میرا رب راضی میں بھی اس سے راضی، اور جس سے میرا رب ناراض میں بھی اس سے ناراض۔ تو میرا رب تمام صحابہ سے راضی ہے۔ تو اب توجہ طلب بات یہ ہے، میں خصوصاً اپنے ینگسٹرز سے گزارش کرتا ہوں کہ دیکھیں بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں اکابرین، آپ کے ہم عصر اکابرین کسی چیز میں اختلاف رائے رکھتے ہیں، وہ دلیل بھی سمجھتے ہیں، برہان بھی سمجھتے ہیں، اختلاف کی نوعیت بھی وہ اچھی طرح جانتے ہیں۔ یہ معاملات آپ علماء کے سپرد کر کے رکھیں۔ میں تو علماء کی خدمت پہ بھی گزارش کرتا ہوں کہ کوئی بھی مختلف فی چیز سامنے آئے تو ٹیبل ٹاک ہونی چاہیے۔ یہ طریقہ کار نہیں ہوتا کہ ہم ممبروں پر یا اسٹیجز کے اوپر ان باتوں کو بیان کر کے ان عوام کے سامنے جو نہ دلیل کا مطلب جانتی ہے، نہ برہان جانتی ہے، نہ ان کو تاریخ پر صحیح اطلاع ہے، نہ وہ معاملات کو صحیح سمجھتے ہیں، نہ ان کو شرعی حیثیتیں کسی چیز کی معلوم ہیں، وہ پریشانی کے عالم میں آ جاتے ہیں۔ ہر ایک کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کو مرکز عقیدت بنائے ہوتا ہے۔ ایک کی محبت میں دوسرے عالم کو ذلیل کرنا، اس کو بے عزت کرنا، یا معاذ اللہ صحابہ کرام کی شان میں یا اہل بیت کی شان میں کوئی گستاخی کر دینا، یاد رکھیں میدان محشر میں یہ بخشی جانے والی چیز نہیں ہے۔ اگر ہم یہ کہیں جی میں نے تو فلاں کو فالو کر لیا تھا، ان کی باتوں سے میں نے یہ نتیجہ نکالا تھا، اس وجہ سے میں نے فلاں صحابی یا کسی اہل بیت کی شان میں گستاخی کی، یہ عذر نہیں سنا جائے گا۔ اللہ کا اعلان ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ تو علماء کو بھی ہم سب کو چاہیے کہ کوئی بھی ایسا مختلفی مسئلہ ہو عوام میں اس کو ڈسکس نہ کریں، ہم اسے ٹیبل ٹاک کریں، بند کمروں کے اندر کریں، اور پھر کوئی نتیجہ مرتب کر کے عوام کے سامنے بیان کریں۔ نہیں نتیجہ نکلتا تو بھائی لکم دینکم ولی دین، آپ اپنے موقف پہ قائم رہیں، آپ کے دلائل ہیں، میں اپنے موقف پہ قائم رہتا ہوں، میرے دلائل ہیں، ٹھیک ہے؟ نہ آپ مجھے قائل کر سکے نہ میں آپ کو قائل کر سکا، آپ اپنے موقف پر رہیں، میں اپنے موقف پر۔ لیکن جب یہ چیزیں عوام میں ڈسکس کی جاتی ہیں تو وہ عوام جس بیچاری کو کچھ بھی نہیں پتا ہوتا، وہ دلائل کی قوت اور ضعف سے نہ آشنا ہے، نتیجہ نکلتا ہے کہ ان کے دل میں کسی کی بھی عقیدت کی بنا پر دوسرے سے بغض پیدا ہوتا ہے، اور یہ بغض پہ رکتا نہیں، اکابرین تک پہنچ جاتا۔ کوئی اہل بیت اطہار کی شان میں گستاخی کرتا ہے اور کوئی صحابہ کرام علیہم رضوان کی شان میں بک بک کر رہا ہوتا ہے اور اپنی آخرت کو برباد کر رہا ہوتا۔ میں آپ سے گزارش کروں گا آپ ایسا نہ کریں، اور میں ہاتھ جوڑ کر اپنے اکابرین کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں، خدا را یہ نفرتوں کے وائرس نئی نسلوں کے اندر انجیکٹ نہ کریں،
آپ دنیا سے چلے جائیں گے یہ نفرت ختم نہیں ہوگی، ایک دوسرے کو دیکھیں گے نہیں، ایک دوسرے سے ہاتھ نہیں ملائیں گے، برے وقت میں ایک دوسرے کی مدد نہیں کی جائے گی، اس سے اہل سنت کبھی مضبوط نہیں ہوں گے، کمزور سے کمزور تر ہوتے چلے جائیں گے۔